خارجہ پالیسی کی ناکامیاں ذمہ دار حکومت ہے یا فوج ہے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان خاموش اور رد عمل بھارت سے آتا ہے، مشرق وسطی میں پاکستان کا بڑھتا ہوا کردار اور پاکستان میں دعاؤں کا، اجتماعی دعاؤں کا سیاسی استعمال، یہ سارے موضوعات پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اگلے سیگمنٹس کے اندر، اور انہی ٹاپکس میں جو ہے سیگمنٹس میں کچھ انفارمیشن، اچھی خاصی انفارمیشن میں کافی چیزیں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن سٹارٹ جو ہے بہت ضروری ہے آج، اور میں بھی آگے چل کے جیسے کہ وہ اجتماعی دعا والی بات ہے اس میں ہماری جو منظرنامہ ہے پاکستان کا، سیاست کا، اس پہ بات کروں گا، لیکن ابھی جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے اشرف غنی صاحب جو کہ افغانستان کے صدر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے ویلکم کیا، اس میں دو تصویریں دکھائیں، یہ ٹویٹ جو ہے اسکرین پہ ابھی آ جائے گی، اس پہ انہوں نے ویلکم کیا، یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ، انہوں نے ویلکم کیا نریندر مودی کو، وزیر اعظم، بھارت کے وزیر اعظم، وہ پہنچ گئے ہیں افغانستان اور بڑا پرتپاک استقبال ہے، اور بڑے گرم جوشی سے اشرف غنی صاحب لکھتے ہیں کہ میں ویلکم کرتا ہوں مودی صاحب کو اپنے دوسرے وطن میں، ان ہز سیکنڈ ہوم، اور آئی لک فارورڈ ٹو اے گریٹ کانورسیشن، میں یعنی کہ میری امید ہے کہ ہماری بڑی جو ہے اچھی کانورسیشن اور اچھی باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے خطے کے اندر جو ہے اس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ملاقات جو ہے اس پہ ہمیں سسپیشن اور شک کی نظر سے دیکھنا لازمی ہے، کیونکہ ویسے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ خطے کے اندر کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ بھارت نے 1950 سے لے کے، میں آپ کو بہت پیچھے لے کر جا رہا ہوں، 1950 سے لے کے، اور یہ بہت کم لوگ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں جب بات کر رہے ہوتے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات پر، کیونکہ بھارت کی جو چھوٹی سوچ ہے وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ 1950 سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پراکسی وارفیئر کر رہا ہے، اور افغانستان اس کا پہلا چوائس تھا، پہلی وہ سرزمین تھی جسے استعمال کیا پاکستان کے خلاف، جب اس وقت ISI بھی نہیں تھی، نہ حافظ سعید تھے، نہ لشکر طیبہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھارت 1950 سے ہم تو پراکسی وارفیئر میں، ہمارے پر تو الزام لگایا جاتا ہے پاکستان پہ کہ پاکستان نے شروع کیا پراکسی وارفیئر، اور کشمیر میں اور افغانستان میں پاکستان جو ہے ہمارا ملک بہت لیٹ آیا اس گیم کے اندر۔ ہم بھٹو صاحب، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے بالآخر کہا کہ بہت ہو گیا ہے 1974 میں، اور انہوں نے نوجوان کچھ افغان مجاہدین کو پناہ دی پاکستان میں 74 میں، ان کو ٹریننگ دی، اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا جہاں پہ ہم نے بھی مجبوراً پراکسی وارفیئر میں آنا پڑا۔ تو یہ جو تصویر آپ نے بھی دیکھی جو ابھی ٹویٹ کی ہے اشرف غنی صاحب نے، بہت اچھی بات ہے کہ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے، مودی صاحب جو ہیں وہ افغانستان پہنچ گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے افغانستان میں انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے، کوئی افغانستان میں تو کوئی ایسی چیزیں، کوئی تیل نہیں ہے، کوئی ایسی ذخیرے نہیں ہے وہاں پہ جو بھارت نے استعمال کرنے ہیں، تو پھر بھارت وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اگر امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ہو سکتا ہے اگلے صدر ہوں اگلے جنوری 2017 میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ کیوں اس جنگ میں داخل ہو گئے اور فضول جنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سالانہ ہم اتنے بلینز خرچ کر رہے ہیں اپنے سولجرز کے اوپر، اگر امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں افغانستان میں، ہمارے لیے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تیل ہے نہ کچھ اور ہے، کیا ہے وہاں پہ، تو انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے، انڈیا کو کیا مل رہا ہے افغانستان کے اندر جو مودی صاحب اتنا فوکس انہوں نے افغانستان کو رکھا ہوا ہے۔ ابھی وہ بائی دا وے جو آپ نے یہ ٹویٹ دیکھی ہے اشرف غنی صاحب کی، وہ گئے ہوئے ہیں ڈیم کا افتتاح کرنے جو کہ صوبہ ہرات میں ہے، ہرات وہ صوبہ ہے افغانستان کا جو ملحقہ ہے ایران کے ساتھ، اور پھر اس کا ظاہر ہے اس صوبے کا بہت بڑی اہمیت ہے، بالکل جیسے کہ پاکستان میں بلوچستان کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بلوچستان سے سی پیک اقتصادی راہداری جو ہے گوادر سے لے کے کاشغر تک، چین تک، اس میں اہم کردار جو ہے بلوچستان کا سب سے پہلے ہے، پھر ظاہر ہے باقی تو پورا پاکستان میں وہ پھیلے گا، لیکن اسی طرح صوبہ ہرات جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ چابہار جو اب بھارت، افغانستان اور ایران کھڑے کر رہے ہیں وہ گوادر کے آمنے سامنے، یہ صوبہ ہرات جو ہے یہیں سے وہ ٹرین، وہ تمام ٹرانسپورٹیشن روٹ جو چابہار سے نکلنی ہے وہ ہرات سے گزرنی ہے۔ ہرات میں مودی صاحب جو ہیں اب وہ افتتاح کرنے گئے ہیں ایک ڈیم کا، وہ ڈیم کا افتتاح کریں، وہ دکھا رہے ہیں کہ اپنا سافٹ امیج کہ ہم افغانستان میں بڑا کام کر رہے ہیں، تو ویسے تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی کہ مودی صاحب جو ابھی افغانستان گئے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ مودی صاحب افغانستان سے نہ ان کو تیل ملنا نہ کچھ، ان کو افغان سرزمین چاہیے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ کلیئر ہے، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ آپ یہ اس کا کوئی وہ اچھی باہمی تعلقات اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ کھیل ہے،
اور یہ ان کو ورنہ نہ ان کو کوئی ہیرے مل رہے ہیں، نہ کوئی فروٹس مل رہے ہیں انڈیا کو افغانستان سے، نہ تیل مل رہا ہے، نہ گیس مل رہی ہے، کچھ نہیں ہے. افغانستان صرف یہ ہے کہ ایک وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی پیٹ میں جو ہے چھرا سونپ سکتے ہیں اور وہ اس کے لیے استعمال کریں گے انڈیا. سوال یہ ہے کہ یہ ایک ناکامی، یہ یعنی افغانستان کو انڈیا گھیر رہا ہے. پھر آپ نے چابہار کا تو دیکھا ہی ہے. چابہار کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تینوں ملک اکٹھے ہو گئے تھے، اور تینوں ملک جو ہیں بھارت، افغانستان اور ایران، اور تینوں ملک جو ہیں اس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا. اگر یہ آپ باقی باتیں آپ سنتے رہیں گے، آپ چھوڑیں ساری باتوں کو. سیدھی سی بات ہے، اگر یہ پاکستان کے خلاف نہ ہوتا منصوبہ تو پاکستان کو بھی مدعو کیا جاتا اس پروجیکٹ میں. پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا اس پروجیکٹ کے اندر، صرف اس لیے کہ انڈیا جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ اس لیے افغانستان کو اور ایران کو استعمال کر رہا ہے. اور وہ دونوں ملک استعمال ہو رہے ہیں اپنے اپنے اسٹریٹجک، ان کی بھی انٹرسٹ ہے، وہ ہو رہے ہیں اپنے اپنے ریزن سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بھی چابہار بھی ہوگا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا مودی صاحب جو ہیں پاکستان کے دو مڈل ایسٹ میں قریب ترین حلیف ممالک، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، وہاں پہ بھی جا کے مودی صاحب نے پاکستان کا ایک سفارتی محاصرہ ان دونوں ممالک میں جا کے کر دیا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ وہ ملک ہیں جو ابھی ہم حال ہی میں 28 مئی جو ہمارے نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہم نے کیے تھے، یوم تکبیر ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے. یوم تکبیر میں دنیا نے آپ کے اوپر سینکشن لگا دی تھی، ہمارے اوپر دنیا نے ہم تیل خریدنے کے قابل نہیں رہے تھے، ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ گئی تھیں. اس وقت ہمیں مفت تیل، کئی مہینوں کے لیے مفت تیل، پیسے اور سفارتی سپورٹ، ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت تھی اس وقت. اس وقت ہمیں سفارتی ڈپلومیٹک سپورٹ کی ضرورت تھی جو ہمارے بہاف پہ کوئی بولے باہر. ہمیں اس وقت تیل کی ضرورت تھی کہ ہم اس وقت پیمنٹ نہ کریں اور ہمیں تیل مل جائے، اور بھی فائنینشیل سپورٹ، اور یہ ہمیں ان ملکوں سے ملی. تو ادھر بھی مودی صاحب نے آ کے گھیر لیا. تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ناکامیاں ہماری خارجہ پالیسی کی، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس پر؟ اور جب یہ بات کرنے آتے ہیں تو بات ہوتی ہے، بیسکلی آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر، بات یہ ہوتی ہے کہ کیوں ہم یہ گورنمنٹ، ویسے تو حکومت پہ ہونی چاہیے لیکن حکومت پہ تنقید نہ کریں، فوج پہ کریں تنقید، کیونکہ فوج جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے فارن پالیسی پاکستان کی. فوج جو ہے وہ بھارت کی پالیسی چلا رہی ہے، پاکستان کی فوج جو ہے وہ افغانستان کی پالیسی چلا رہی ہے. تو اس لیے فوج کے اوپر تنقید کی جائے، فوج وہ پالیسی چلا رہی ہے، حکومت پہ جو ہے وہ تنقید نہ کی جائے. اور بالخصوص وزیر خارجہ نواز شریف صاحب پہ، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی وزیر خارجہ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے قلمدان جو ہے وزارت خارجہ کا وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے. تو تنقید جو ہے وہ فوج پہ کی جائے. وہ کہ کابل کے اندر مودی صاحب جو ہیں کابل گئے ہوئے تھے اب سے کچھ چند مہینے پہلے، اور وہاں پہ وہ پاکستان کے خلاف سپیچ کر کے واپس ان کا جہاز طیارہ پاکستان کی فضا سے اڑتا وقت دلی جاتے ہوئے فون آتا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہ میں لاہور میں رکنا چاہ رہا ہوں اور لاہور میں رک کے میں آپ کی نواسی کی شادی اٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو کیا وہ مشورہ بھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اگر فوج ڈرائیو کر رہی ہے انڈیا پالیسی، کیا وہ مشورہ فوج نے دیا تھا؟ مطلب یہ انویسٹیگیٹ کرنے والی باتیں ہیں، مجھے نہیں پتا اس کا جواب، ہو سکتا ہے فوج نے دیا ہو سکتا ہے نہیں دیا ہوا، لیکن ایک ڈیبیٹ ہے، اس پہ یہ سوالات ہیں. میں یہ سوالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں ایز پاکستانی شہری سٹیزنز ہمیں انفارمڈ اور اویئر ہونا چاہیے اور سارے سوالات کرنے چاہیے. تو کیا یہ فوج نے ڈکٹیٹ کیا تھا؟ اور پھر ہمیں کیا اس سے فائدہ ہوا؟ یہ پرسنل ریلیشن شپ بلڈ کرنے سے مودی صاحب سے ہمیں کیا اسٹریٹجک فائدہ انڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے؟ دیا کچھ ہمیں یا نہیں؟ یہ سوالات ہیں. تو اب پھر سب سے اہم بات، آپ کو پتا ہے کہ 10 مئی کو کچھ ایک مہینے بعد ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی اور نواز شریف صاحب کی، اور یہ بہت اہم ملاقات تھی. اس میں آرمی چیف، یہ جو رپورٹس تھی پاکستانی میڈیا میں، آرمی چیف نے شکایت کی تھی کہ نواز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، انڈیا نے اتنی زبردست کیمپیننگ لابنگ کی ہے امریکہ میں ہمارے F-16 ڈیل کے خلاف، تو آپ نے اس پہ آپ کا ہمارا جو دفتر خارجہ وہ کیوں چپ رہا؟ آپ کیونکہ قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہے تو کچھ کرنا چاہیے تھا، کاؤنٹر ہونا چاہیے تھا. تو ہمارے چپ ہونے سے بھارت کی لابی جو ہے واشنگٹن میں، اسے فائدہ ہوا ہے. یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ساری فورن پالیسی فوج ڈرائیو کر رہی ہے تو یہ شکایت پھر آرمی چیف نے وزیر اعظم سے کیوں کی؟ اور لیٹسٹ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد میں
ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، میں آپ کو بتانے جو جا رہا ہوں یہ چیز کہ اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے ہوٹل کے اندر نہیں ہوا، یہ ہوا ہے جناح کنونشن سینٹر میں. جناح کنونشن سینٹر کے اندر انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس ہوتا ہے، اور اس میں پہلی دفعہ مقبوضہ کشمیر سے اہم کشمیری جو یوتھ ایکٹیوسٹ ہے، جو انفلوئنشل ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے کشمیر کے اندر، جو یہ موومنٹ چلاتے ہیں وہاں پہ، وہ لوگ یہاں پہ آئے. ان میں سینئر لوگ بھی ہیں، اس میں وہاں کی بار ایسوسیشن، وہاں کی اکیڈیمیا، وہاں کے جرنلسٹ آئے ہیں. 2 دن یہ کانفرنس یہاں پہ چلا ہے، 2 دن. اور اس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے میڈیا میں اس کی کوئی کوریج نہیں ہوئی. پی ٹی وی جو ہے وہ مصروف تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اپنی بھی مصروفیت تھی، یہاں پہ بجٹ پاس ہونے جا رہی تھی اور یہ سب کچھ ہونے جا رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب اہم چیزیں ہیں، گورنمنٹ کے منسٹرز جو ہیں وہ مصروف ہیں. لیکن کیا یہ اہم چیز نہیں تھی کہ کوئی 10 سال بعد یا 15 سال بعد، 10 سال بھی نہیں، میرے خیال میں 15 سال بعد مقبوضہ کشمیر سے، اندر سے، سری نگر سے، جموں سے پہلی دفعہ یوتھ ایکٹیوسٹ یہاں پہ آئے ہیں اور کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اچھا، ہمارے میڈیا نے، پی ٹی وی مصروف تھا دعاؤں کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب کے لیے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور یقیناً ہم ان کے لیے دعا گو تھے. اور اس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اگلے سیگمنٹ میں، جہاں پہ میں بات کروں گا کہ اجتماعی دعاؤں کا سیاسی استعمال اس حوالے سے. لیکن پی ٹی وی مصروف تھا ان چیزوں کے اندر، بجٹ میں، وزیر اعظم صاحب لندن میں آپریشن میں، اور بالکل اس چیز کو اگنور کیا. لیکن انڈیا نے اگنور نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے یہ اگلی ویڈیو دیکھ کر، غور سے دیکھیے گا. یہ دفتر خارجہ جو انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری ہے، ان کی فارن منسٹری ہے، وہاں پہ صحافی دیکھیے کتنے الرٹ ہے. یہ ہمارے صحافیوں کے لیے بھی لیسن ہے. دیکھیے وہ سوال، جو بھارتی صحافی ہے وہ کیا سوال پوچھ رہا ہے اور آپ جواب دیکھیں انڈین دفتر خارجہ کے ترجمان کا. یہ پرسوں کا ہے، یہ دوسرا دن تھا اس سیمینار کا اسلام آباد میں. گورنمنٹ کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، پی ٹی وی کو، سرکاری چینل کو کچھ پتہ نہیں ہے، پاکستانی چینلز بالکل بے خبر ہیں. ان کی غلطی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے کہ وہ بے خبر ہے، ہمارا میڈیا. لیکن انڈیا میں ان کا میڈیا، ان کے صحافی اور ان کی جو گورنمنٹ ہے کتنی الرٹ ہے. یہ ویڈیو دیکھیں. In Pakistan, Islamabad, on Kashmir, they are discussing the global dimensions of the Kashmir problem and India's so-called suppression in Kashmir. What is the reaction of the government of India? And the president of Pakistan has also commented just yesterday addressing the joint session. He clearly has attacked India and said that India is creating problems in the talks process while Pakistan is ready for the comprehensive bilateral dialogue. Insofar as the first part of your question is concerned, we completely reject the insinuations by vested interests against India, which has rightful sovereignty over the entire state of Jammu and Kashmir. We also stress that there are no global dimensions of the Kashmir issue except in the minds of those who seek to needlessly internationalize a bilateral matter. یہ آپ نے دیکھا کہ ان کے صحافی کتنے الرٹ ہیں کہ آپ کا پورا پاکستانی حکومت، سرکاری ٹی وی چینل اور آپ کا میڈیا اس اتنے اہم ایونٹ کو کور نہیں کرتا اسلام آباد میں جو جناح کنونشن سینٹر میں ہوا ہے. لیکن وہاں کے صحافی جو ہیں ان کی جو بریفنگ، یہ پرسوں کی بریفنگ ہے، یہ پرسوں کی بریفنگ ہے اور وہ کور کرتے ہیں. صحافی کتنے الرٹ ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں یہ اتنا بڑا کانفرنس ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر اور اسے وہ انٹرنیشنلائز کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ نے جواب دیکھا ان کے ترجمان کا، وہ کہتے ہیں کہ اول تو اس میں یہ جو ہے پاکستان انڈیا کا حصہ ہے کشمیر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی انٹرنیشنل ڈائمنشن نہیں ہے کشمیر ایشو کا، کچھ نہیں ہے. آپ نے یہ خبر نہ تو ہمارے سرکاری کہیں ٹی وی چینل پہ کہیں دیکھی ہوگی، نہ آپ نے پاکستان کی طرف سے کوئی جواب آیا اس کے اوپر. کتنی حیران کن بات ہے، کتنی بڑی بات جو ہے بھارت کے فارن منسٹری کے ترجمان نے کر دی ہے، بڑے کانفیڈنس سے اور بڑا ہاتھ اٹھا کے اور انگلیاں کر کے کہ کشمیر کا کوئی انٹرنیشنل ڈائمنشن نہیں ہے، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہے وہ کہ کوئی انٹرنیشنل ڈائمنشن نہیں ہے اس کا، اور یہ صرف ان کے ذہنوں میں ہے جو یہ ایونٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. اچھا، ان کا توجہ اس کے اوپر ہے، آپ کا توجہ یہاں پہ نہ گورنمنٹ اس پہ جواب دیتی ہے، نہ فارن منسٹری ہماری چپ ہے بالکل. وزیر خارجہ جو ہیں ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. متین حیدر صاحب، جو ایک گلوبل پرسیپشن ہے پاکستان ملیٹنٹس کی جو ہے وہ ایک سیف ہیون ہے، پناہ گاہ ہے، اور جو ایک موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ جو ہے جس کی تلاش ہوتی ہے، چاہے وہ ملا منصور ہو، چاہے اسامہ بن لادن ہو، اس کو سٹرائک جو ہے وہ پاکستان کی ہی سرزمین سے ملتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ اور بھی اس چیز کو مضبوط کر دیتے جو لوگوں کا پرسیپشن ہے. کیوں نہیں پاکستان ابھی تک اس چیز کو کلیئر کر پا رہا؟ جی، بہت
آج کی گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ابھی آپ نے اٹھایا، اور یہ حقیقت رہی ہے کہ اس میں اگر کھل کے بولیں تو ماضی میں ظاہری بات ہے یہاں پر جہاد کے لیے ٹریننگ کیمپس تھے، چاہے وہ افغانستان کے لیے ہوں چاہے وہ کشمیر کے لیے ہوں، اور اس حوالے سے جہادی ٹرین کیے گئے افغان مجاہدین، جی بالکل، افغان مجاہدین، کشمیری مجاہدین کی ٹرین، امریکی امداد جی کی مدد سے بالکل، قائم کیے، اور وہ اس بھی یاد میں رکھنا چاہیے۔ بالکل اس میں جو اسسٹنس تھی وہ امریکنس کی جانب سے تھی، اور وار افغانستان میں جا کے وہ لڑ رہے تھے، وہ ساری چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ساری گیمز بدلتی گئی، تاریخ بدلتی گئی، اس کے بعد جب یہ کریکٹرز، یہ ٹرین جہادی ایلیمنٹس جب یہ کسی کام کے نہیں رہے تو پھر انہوں نے آ کر پاکستان میں بسیرے ڈال لیے، اور چونکہ ان کی بڑی خدمات تھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا ناطا تھا، یہاں سے ان کو دانا پانی ملتا تھا، تو ٹرائبل ایریاز میں آ کے یہ مقیم ہو گئے۔ کچھ بعد میں جب آہستہ آہستہ ایکٹیویٹیز ان کی سامنے آتی گئیں، افغانستان میں انہوں نے کچھ کاروائیاں کری، افغانستان سے آگے دنیا میں کچھ کاروائیاں ایسی ہوئی جب لنکس اسٹیبلش ہوئے کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریا، پہلے تو پھر پریشر ڈالا گیا جی پاکستان کے نارتھ وزیرستان میں بڑے بڑے ٹیررسٹ چھپے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے اگر چلے جائیں وہ آپریشن تو 2 سال قبل، پھر 2011 کا آپریشن آپ کے سامنے ہے جس میں OBL کو کیپچر کر کے پھر انہیں کل کیا گیا، وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑی بڑی یہاں سے بھاراکو میں ایک آپریشن ہوا اور وہاں پہ بھی حقانی نیٹ ورک کا ایک بندہ مارا گیا، پھر ابھی ریسنٹلی جو کارروائی ہوئی ہے۔ تو آفیشلی تو ہمیشہ یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کہتے رہے کہ ہم ان کے قریب نہیں ہیں، ہم ان کی سرپرستی نہیں کر رہے، وی آر ڈسٹینسنگ آور سیلف فرام دیم، لیکن یہ چیزیں نکلتی آئیں۔ جب OBL والا بھی واقعہ ہوا تو کہا گیا دیکھیے پاکستانی ملٹری اکیڈمی کے قریب اس کی پریزنس کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو پتہ نہ ہو۔ تو چیزیں جب نکلتی آئیں تو اس وقت پھر ڈیفینیٹلی ہمارے عسکری اور سیکیورٹی اداروں پر پریشرز تھے، مانا تو ابھی تک کسی نے بھی نہیں، لیکن جو گراؤنڈ سے سچویشن بنی، سامنے آئی، جو سٹوری سامنے آئی، جو کچھ ہوا، چاہے وہ بلوچستان کا واقعہ ہے، چاہے وہ نارتھ وزیرستان کا واقعہ ہے، چاہے وہ ایبٹ آباد کا واقعہ، اس میں ایلیمنٹس تو سامنے آئے، اور آفیشلی تو ہم ہمیشہ تردید کرتے رہے کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اگر اتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے پاکستان کے اندر تو پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پھر کیوں نہیں ان سے علیحدگی اختیار کی اور کیوں نہیں کارروائی کی جب ان کی انوالومنٹ سامنے ہوئی دنیا میں بڑے بڑے واقعات میں۔ تو یقینی طور پہ ہمیں اپنے سسٹم کو درست کرنا ہوگا، اور اب وقت آ گیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی مکمل طور پہ سرپرستی ختم کرنی ہوگی، ان کے خلاف کارروائیاں ختم کرنی ہوگی۔ یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ہمارا امیج اسی طرح دنیا میں بنا رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں آپ تصحیح کر دوں کہ ملا اختر منصور کبھی سب مطلوب ترین دہشت گردوں میں شامل نہیں تھا۔ آپ نے کہا نا کہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ اسامہ بن لادن تھا، تو ہمیں چونکہ یہ 2 ملکوں کے درمیان مسئلہ ہے، ہمیں تھوڑی سی وہ احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ اب بڑا ایک سسٹمیٹک انداز میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک افغانستان کے راستے یہاں پہ عدم استحکام پھیلانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کو بھارت مانے یا نہ مانے، وہ باقاعدہ ایک لگتا ہے ایسا نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہے کہ پاکستان کو مختلف محاذوں پہ مصروف کرے۔ پہلے ہمیں خطرہ ہوتا تھا صرف مشرقی محاذ سے، یعنی بھارت کی طرف سے، ابھی وہی خطرہ اس سے بلکہ کہیں زیادہ خطرہ مغربی محاذ سے ہے، کیونکہ افغانستان کے خاص طور پہ جو خفیہ ادارے ہیں وہ ایک انسٹرومنٹ بن گئے ہیں، ایک ذریعہ بن گئے ہیں بھارت کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کا، اور اس کا بنیادی سبب پاکستان کی کشمیر پالیسی رہی ہے۔ اس کا ایک اور سبب جو ممبئی میں واقعات ہوئے تھے، پرفیکٹ اپرچونٹی ممبئی کے واقعات تھے، پٹھان کوٹ کا واقعہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ زندہ پکڑے گئے تھے لوگ، جو عمر اجمل قصاب تھا وہ تو زندہ پکڑا گیا تھا نا۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جو پٹھان کوٹ میں ہوا ہے۔ اب اس پہ بھی بہرحال شکوک و شبہات تھے کہ واقعتاً یہ یہاں سے گئے ہوئے لوگوں نے کیا ہے یا وہیں پہ موجود لوگوں نے کیا، اس بات پہ ابھی تک یہ وضاحت نہیں ہو سکی ہے۔ تو ہمیں اس پہ فیصلے پہ بہت زیادہ ہمیں رد عمل کا میرا خیال اظہار نہیں کرنا چاہیے، اتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، تعلقات کشیدگی کا باعث بنتے رہیں گے۔ ہمیں ان اسباب پاکستان کے اقتدار جن کے پاس اقتدار ہے، چاہے وہ فوج ہے چاہے ہماری حکومت ہے، انہیں ان اسباب کا بڑے غور سے جائزہ لینا ہوگا
کہ جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے پاکستان میں موجودگی کا، چاہے وہ جیش ہے، چاہے وہ لشکر ہے، چاہے کوئی اور گروپ ہے، وہ لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں؟ وہ لوگ بانگ دہل بھارت کے خلاف، امریکہ کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر نعرہ بازی کرتے ہیں تو اس سے اگلا قدم ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہم چونکہ مثال کے طور پہ ہیٹ سپیچ جس کو ہم کہتے ہیں، جو نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا تھا، تو کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان گروپوں کو اپنے اپنے مدارس اور مساجد میں اینٹی انڈیا، اینٹی امریکہ تقاریر کرنے سے روکا گیا ہے کہ نہیں روکا گیا؟ ان اسباب کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ جس کے سبب نہ صرف بھارت ہم سے شاکی ہے، افغانستان ہم سے شاکی ہے، بلکہ دنیا میں ہمارا تصور بالکل ایک کم ہو کے یہ رہ گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری شراکت داری ٹیررزم کی وجہ سے ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک امریکی عہدیدار نے میرا خیال ہے ان کے وزارت خارجہ میں یہ واضح ہو کے کہا کہ 2015 میں پاکستان ہمارا بڑا اہم پارٹنر رہا ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ یہاں پہ اقتصادی ترقی کے منصوبوں کی وجہ سے، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منصوبوں میں ہمارا اہم ترین پارٹنر رہا ہے، ٹریڈ میں ہمارا اہم پارٹنر رہا ہے، لیکن دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان جو ہے وہ ہے ایک نقطے پہ ہو گئی ہے، اور اسی ایک نقطے پہ بھارت نے بڑا کامیابی سے ملک کے اندر، ملک کے باہر فوکس کیا ہوا ہے، پاکستان کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے ایک ایسے ملک کے طور پہ جہاں پہ دہشت گردی کے تمام ذرائع موجود ہیں، چاہے وہ لشکر ہے، چاہے حقانی نیٹ ورک ہے۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی امریکی حکام پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ بڑے سوچنے کا مقام ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے، کہ جب بھی کوئی امریکی جرنیل بات کرتا ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے، جب بھی کوئی امریکی حکام وزارت خارجہ میں بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ، وہ جب دہشت گرد گروپس کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان، طالبان افغانستان، حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ۔ 99% کیسوں میں لشکر طیبہ کا ذکر بھی ان تمام گروپوں کے ساتھ آتا ہے۔ سو ہمیں میرا خیال ہے کافی سوچ بچار کرنی ہوگی کہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں۔ اس تاثر کو ہم نے کیسے زائل کرنا ہے، یہ ایک بہت چیلنجنگ کام ہے، اور میرا خیال ہے اس کو جلد یا بدیر ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہوگا، فوج کو اور ہماری سیاسی حکومت کو مل کے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں۔ فوجی حکومت یہ کہے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے، اور سویلین حکومت کہے کہ نہیں ہے تو ماضی کا کیا کرایا ہے، اس میں ہمارا کیا ہے، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، آپ کی، میری، متین صاحب کی، ہماری حکومت کی۔ ایبسلیوٹلی، بٹ سر وہ گلوبل پرسیپشن اگین وہ کس طرح سے کلیئر کر پائے گا پاکستان؟ دیکھیں، یہ میڈیا پہ کیمروں کے سامنے یہ گلوبل پرسیپشن کلیئر نہیں ہوگی، یہ عملی اقدامات کے ذریعے ہوگی، اور وہ عملی اقدامات پاکستان اس میں نہیں اسٹرانگ ڈپلومیسی ہے، اس میں ہماری بالکل تو وہ خارجہ پالیسی اس ہے، میں باقی چیزیں وہ کام کرنے ہوں گے جن کے ذریعے جو ہم سے توقع کی جا رہی ہے عملاً جو نظر آئے گا، بالکل اس میں صرف یہ باتوں سے نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کسی کے بیان دینے سے تو آپ کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ ہمارے کوئی بھی XYZ رہنما ہے، چاہے وہ فوج سے ہیں، چاہے سویلین حکومت سے ہیں، آ کے کیمرے پہ کہے جی ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ بنا ہوا ہے، کہ جی وہ تو آپ کا اپنا کیا کرایا ہے۔ اکثر لوگ ہمیں مڑ کے یہ کہتے ہیں، بالکل ان کی اسی بات پہ دیکھیں ملا منصور مارا جاتا ہے اور پشاور میں اور لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، دیکھیں پھر وہی جیسے امتیاز صاحب نے کہا، یہ پھر وہی گراؤنڈ پہ وہی صورتحال ہے کہ ایک سرتاج صاحب نے کہا کہ جو ان کی لاش ہم نے نہیں دی، وزیر داخلہ نے کہا کہ نہیں لاش لے دیں گے، تو وہی کنٹراڈکشن ہے، ود ان کیبنٹ کنٹراڈکشن ہے۔ پھر سیکیورٹی اور پولیٹیکل ادارے جو ہیں ان میں کنٹراڈکشن ہے، کسی طرف کچھ اور لائن ہے، ادھر کچھ اور لائن ہے۔ پہلے ڈوزیئر تیار کیے گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہینڈ شیک ہو گیا، دوستیاں بن گئی، پھر وہ ڈوزیئر کہاں گئے کراچی والے، اس کے بعد کلبھوشن آیا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کیس بنا رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن میں بھی لے کے جائے گا۔ کلبھوشن کا ہم نے لاسٹ ایئر بھی تو شواہد دینے کی بات کی تھی، اسی کا میں نے پہلے بات کی، وہ جو لاسٹ ایئر جو ڈوزیئر بنے، ساری چیزیں بنی، وہ انہوں نے جمع تو کرا دیے، لیکن اس کے بعد کوئی ایک سنگل ورڈ نہیں آیا کہ ان ڈوزیئر پہ کہاں کیا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی، کیا کوئی اس سے انڈیا سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی ان اداروں نے، UN نے، امریکہ نے، بلکہ اب تو مودی صاحب امریکہ جا رہے ہیں، ان کے لیے بڑا ریڈ کارپیٹ ویلکم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو بجائے جو ہمیں چیزیں کرنے کی تھی، ہمارا پہلے بھی یہی بات ہوئی کہ دفتر خارجہ کو اپنی پالیسی مضبوط کرنی ہوگی،
फॉरेन ऑफिस में आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, वहाँ पे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, वहाँ पे छोटे मोटे ऑडिट पैराग्राफ्स के ऊपर झगड़े हो रहे हैं और इस किस्म की चीज़ें जहाँ फोकस होना चाहिए था। देखिए प्रिसाइजली इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री, उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो उनका ऑफिशियल नाम है, कितनी स्ट्रांग है। पाकिस्तान के खिलाफ एक छोटा सा भी केस आता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको वो खुल के खेलते हैं, मीडिया को साथ मिलाते हैं, अपने डिप्लोमेट्स को मिलाते हैं। इसमें तो बात दुरुस्त है कि फॉरेन ऑफिस ने अभी कुछ डिप्लोमेट्स को कॉन्फिडेंस में ली है, अभी जो मुल्ला मंसूर का इंसिडेंट हुआ या कुलभूषण यादव वाला, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पर इसके साथ साथ अपने इस तासर को भी अभी तक उस तरह से जाहिर नहीं कर पाए जैसे आप जिक्र कर रही थी। बिल्कुल ठीक है, पर सर वही जब हम बात करते हैं कि इंडियंस जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग कर रहे हैं, चाहे वो F-16 का मामला हो, आपको एड देने का मामला हो जो रुक जाती है तब आप परेशान हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान उस सतह पे क्यों नहीं जाके अब, या पाकिस्तान उस तरह से लॉबिंग क्यों नहीं करता हुआ नजर आ रहा है? एक ब्रेक का मुझे इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिप्लोमेटिक एडवांसमेंट के लिए वो जो पाकिस्तान, बड़े दावे पाकिस्तान भी करता है क्योंकि बड़े एफर्ट्स कर रहा है, बट उस तरह से वो पाकिस्तान का जो स्टांस है उसको एडवोकेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहा होता। मतीन हैदर साहब, हम ब्रेक के बीच में भी जब बात कर रहे थे बजट के हवाले से, कल बजट पेश किया गया, वो जो लॉबिंग की बात है कि पाकिस्तान की उस तरह से लॉबिंग, जो इंडियन लॉबिंग नजर आती है और आपके अगेंस्ट जो है वो तमाम, चाहे आपके वो नेबर्स हो, मोदी साहब अफगानिस्तान चले जाते हैं, मोदी साहब अमेरिका जा रहे हैं 7-8 जून को, पाकिस्तान उस तरह से क्यों नहीं खेल रहा? जी, ये बिल्कुल बड़ा अहम नुकता है और कल पार्लियामेंट में बजट के बाद जब मामले खुसूसी अमूर खारजा से पूछा गया तारिक फातमी साहब से कि दफ्तर खारजा का बजट और एक तरफ इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस, खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि थर्ड वर्ल्ड में पाकिस्तान का लोएस्ट बजट है। तो मैंने कहा आपकी लॉबिंग, इतने बड़े बड़े इश्यूज होने का कि वसाइल ना होने के बायस हम ये केस अपने नहीं लड़ सकते, हम बड़े बड़े लॉबियस्ट को इंगेज नहीं कर सकते। इस वक्त आपके बड़े बड़े कैपिटल्स हैं, वाशिंगटन, लंदन, न्यूयॉर्क, ब्रसल्स, बीजिंग और यूरोप के और कई कैपिटल्स हैं। वहाँ पे अगर आप इंडियन डिप्लोमेट्स को देखें, इंडियन मिशंस को देखें, वो बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। एक ज़माने में कश्मीर सेंटर्स बने थे, कश्मीर सेंटर लंदन भी था, ब्रसल्स भी था और वाशिंगटन में भी था। डॉक्टर फाइज साहब को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एलिगेशन ये लगा कि आईएसआई सेंटर की फंडिंग कर रही है, उसके बाद वो सेंटर गैर फाल हो गया। वो अपने तौर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते थे। बाकी ब्रसल्स वाला भी इस वक्त गैर मौसर है, लंदन वाला भी गैर मौसर है। इसके अलावा अगर आप देखें कि हम ऑफिशियली जो भी पाकिस्तान के डे टू डे बड़े बड़े इश्यूज आते हैं, अभी F-16 का इशू आया तो वहाँ पे अपने एम्बेसडर से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि रिसोर्स कंस्ट्रेन, वी आर अनेबल टू डू लॉबिंग। आपके डिप्लोमेट्स के पास किसी को खाना खिलाने के लिए ऑफिशियल बजट नहीं होता, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को, वहाँ के पावरफुल मीडिया को, वहाँ के एकेडेमिया को, वहाँ के थिंक टैंक्स को, जब आपके पास बजट ही नहीं है, फंडिंग ही नहीं है। उस पर याशियों के लिए तो बजट है और तैयारी खरीदने के लिए तो बजट है, महंगी तरीन कारें खरीदने के लिए तो बजट है, लेकिन जहाँ मुल्क के इंटरेस्ट हैं उसके लिए कोई बजट नहीं। मैं अगर इसी पे थोड़ी सी बात कर दूं कि क्या हमारा दफ्तर खारजा इस पोजीशन में है, हमारे दफ्तर खारजा के अफसरान क्या वाकईतन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के फ़न से आगाह हैं? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भारत करता है। भारत स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके अपने एक तरफ आप अपनी मुस्बत चीज़ों को उभारें, उसको उजागर करें, दूसरी तरफ आपका मुखालिफ जो है, आपका दुश्मन जो है, उसकी मनफी चीजों को, छोटी छोटी मनफी चीजों को भी लेके आप उजागर करें। एब्सोल्युटली। तो उसमें साहब, पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा प्रोएक्टिव लीडर, या वो हमेशा बात की जाती है ना कि ऑब्स्टिकल एक लीडरशिप क्राइसिस है हमारे मुल्क में, क्या कोई भी ऐसा? जिस मुल्क का देखें ना वजीर आजम इतना शदीद बीमार हो कि उसको जब सर्जरी की बारी आए तो 4 बाईपास उनको हों, तो इस मुल्क की भी वो हैसियत है कि अगर आप इसकी सर्जरी करना शुरू कर दें तो इसमें पता नहीं कितने बाईपास लग जाएंगे। तो देखिए, मैं बात करूं कि अब कितना जुल्म की बात है इनके। एक तो वो अपने जान पे जुल्म कर रहे थे कि इस हालत में उन्होंने सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए DI खान भी चले। ये है कि एक वहां पे बैठ के पाकिस्तान की पीठ में जो है छुरा सौंप सकते हैं और वो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इंडिया। सवाल ये है कि ये एक नाकामी, ये यानी अफगानिस्तान को इंडिया घेर रहा है। फिर आपने चाबहार का तो देखा ही है, चाबहार के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से तीनों मुल्क इकट्ठे हो गए थे और तीनों मुल्क जो हैं, भारत, अफगानिस्तान और ईरान,
اور تینوں ملک جو ہیں اس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا. اگر یہ آپ باقی باتیں آپ سنتے رہیں گے, آپ چھوڑیں ساری باتوں کو, سیدھی سی بات ہے اگر یہ پاکستان کے خلاف نہ ہوتا منصوبہ تو پاکستان کو بھی مدعو کیا جاتا اس پروجیکٹ میں. پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا اس پروجیکٹ کے اندر صرف اس لیے کہ انڈیا جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ اس لیے افغانستان کو اور ایران کو استعمال کر رہا ہے, اور وہ دونوں ملک استعمال ہو رہے ہیں اپنے اپنے اسٹریٹجک, ان کے بھی انٹرسٹ ہیں, وہ ہو رہے ہیں اپنے اپنے ریزن سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بھی چاہ باہر بھی ہو. اس سے پہلے ہم نے دیکھا مودی صاحب جو ہیں پاکستان کے دو مڈل ایسٹ میں قریب ترین حلیف ممالک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب, وہاں پہ بھی جا کے مودی صاحب نے پاکستان کا ایک سفارتی محاصرہ ان دونوں ممالک میں جا کے کر دیا, اور یہ بھی ہم نے دیکھا. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہ وہ ملک ہیں جو ابھی ہم حال ہی میں 28 مئی جو ہمارے نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہم نے کیے تھے, یوم تکبیر ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے. یوم تکبیر میں دنیا نے آپ کے اوپر سینکشن لگا دی تھی, ہمارے اوپر دنیا نے ہم تیل خریدنے کے قابل نہیں رہے تھے, ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ گئی تھیں. اس وقت ہمیں مفت تیل, کئی مہینوں کے لیے مفت تیل, پیسے اور سفارتی سپورٹ, ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت تھی اس وقت. اس وقت ہمیں سفارتی ڈپلومیٹک سپورٹ کی ضرورت تھی جو ہمارے بہاف پہ کوئی بولے باہر, ہمیں اس وقت تیل کی ضرورت تھی کہ ہم اس وقت پیمنٹ نہ کریں اور ہمیں تیل مل جائے, اور بھی فائنینشیل سپورٹ, اور یہ ہمیں ان ملکوں سے ملی. تو ادھر بھی مودی صاحب نے آ کے گھیر لیا. تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ناکامیاں ہماری خارجہ پالیسی کی, اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے, کون ذمہ دار ہے اس پر. اور جب یہ بات کرنے آتے ہیں تو بات ہوتی ہے بیسکلی, آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, بات یہ ہوتی ہے کہ کیوں ہم یہ گورنمنٹ, ویسے تو حکومت پہ ہونی چاہیے لیکن حکومت پہ تنقید نہ کریں, فوج پہ کریں تنقید, کیونکہ فوج جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے فارن پالیسی پاکستان کی. فوج جو ہے وہ بھارت کی پالیسی چلا رہی ہے, پاکستان کی فوج جو ہے وہ افغانستان کی پالیسی چلا رہی ہے. تو اس لیے فوج کے اوپر تنقید کی جائے, فوج وہ پالیسی چلا رہی ہے, حکومت پہ جو ہے وہ تنقید نہ کی جائے. اور بالخصوص وزیر خارجہ نواز شریف صاحب پہ, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی وزیر خارجہ بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے قلمدان جو ہے وزارت خارجہ کا وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے. تو تنقید جو ہے وہ فوج پہ کی جائے, وہ کہ کابل کے اندر مودی صاحب جو ہیں کابل گئے ہوئے تھے اب سے کچھ چند مہینے پہلے, اور وہاں پہ وہ پاکستان کے خلاف سپیچ کر کے واپس ان کا جہاز طیارہ پاکستان کی فضا سے اڑتا ہوا دلی جاتے ہوئے فون آتا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہ میں لاہور میں رکنا چاہ رہا ہوں, اور لاہور میں رک کے میں آپ کی نواسی کی شادی اٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو کیا وہ مشورہ بھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, اگر فوج ڈرائیو کر رہی ہے انڈیا پالیسی, کیا وہ مشورہ فوج نے دیا تھا؟ مطلب یہ انویسٹیگیٹ کرنے والی باتیں ہیں, مجھے نہیں پتا اس کا جواب, ہو سکتا ہے فوج نے دیا ہو سکتا ہے نہیں دیا ہوا, لیکن ایک ڈیبیٹ ہے, اس پہ یہ سوالات ہیں. میں یہ سوالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں ایز پاکستانی شہری سٹیزنز ہمیں انفارمڈ اور اویئر ہونا چاہیے اور سارے سوالات کرنے چاہیے. تو کیا یہ فوج نے ڈکٹیٹ کیا تھا, اور پھر ہمیں کیا اس سے فائدہ ہوا؟ یہ پرسنل ریلیشن شپ بلڈ کرنے سے مودی صاحب سے ہمیں کیا اسٹریٹجک فائدہ, انڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے, دیا کچھ ہمیں یا نہیں, یہ سوالات ہیں. تو اب پھر سب سے اہم بات, آپ کو پتا ہے کہ 10 مئی کو کچھ ایک مہینے بعد ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی اور نواز شریف صاحب کی, اور یہ بہت اہم ملاقات تھی. اس میں آرمی چیف, یہ جو رپورٹس تھی پاکستانی میڈیا میں, آرمی چیف نے شکایت کی تھی کہ نواز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب, انڈیا نے اتنی زبردست کیمپیننگ لابنگ کی ہے امریکہ میں ہمارے F-16 ڈیل کے خلاف, تو آپ نے اس پہ ہمارا جو دفتر خارجہ وہ کیوں چپ رہا؟ آپ کیونکہ قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہے تو کچھ کرنا چاہیے تھا, کاؤنٹر ہونا چاہیے تھا. تو ہمارے چپ ہونے سے بھارت کی لابی جو ہے واشنگٹن میں, اسے فائدہ ہوا ہے. یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ساری فارن پالیسی فوج ڈرائیو کر رہی ہے تو یہ شکایت پھر آرمی چیف نے وزیر اعظم سے کیوں کی؟ اور لیٹسٹ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد میں, ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, میں آپ کو بتانے جو جا رہا ہوں یہ چیز, کہ اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوا ہے کشمیر کے اوپر, اور یہ کوئی چھوٹے موٹے ہوٹل کے اندر نہیں ہوا, یہ ہوا ہے جناح کنونشن سینٹر میں. جناح کنونشن سینٹر کے اندر انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس ہوتا ہے, اور اس میں پہلی دفعہ ہیٹ سپیچ جس کو ہم کہتے ہیں جو نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا تھا, تو کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان گروپوں کو اپنے اپنے مدارس اور مساجد میں اینٹی انڈیا, اینٹی امریکہ تقاریر کرنے سے روکا گیا ہے کہ نہیں روکا گیا؟ ان اسباب کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ جس کے سبب نہ صرف بھارت ہم سے شاکی ہے
افغانستان ہم سے شاکی ہے، بلکہ دنیا میں ہمارا تصور بالکل ایک کم ہو کے یہ رہ گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری شراکت داری ٹیررزم کی وجہ سے ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک امریکی عہدیدار نے میرا خیال ہے ان کے وزارت خارجہ میں یہ واضح ہو کے کہا کہ 2015 میں پاکستان ہمارا بڑا اہم پارٹنر رہا ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ یہاں پہ اقتصادی ترقی کے منصوبوں کی وجہ سے ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منصوبوں میں ہمارا اہم ترین پارٹنر رہا ہے، ٹریڈ میں ہمارا اہم پارٹنر رہا ہے، لیکن دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان جو ہے وہ ہے ایک نقطے پہ ہو گئی ہے، اور اسی ایک نقطے پہ بھارت نے بڑا کامیابی سے ملک کے اندر ملک کے باہر فوکس کیا ہوا ہے، پاکستان کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے ایک ایسے ملک کے طور پہ جہاں پہ دہشت گردی کے تمام ذرائع موجود ہیں، چاہے وہ لشکر ہے، چاہے حقانی نیٹ ورک ہے۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی امریکی حکام پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ بڑے سوچنے کا مقام ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے کہ جب بھی کوئی امریکی جرنیل بات کرتا ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے، جب بھی کوئی امریکی حکام وزارت خارجہ میں بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ، وہ جب دہشت گرد گروپس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان، طالبان افغانستان، حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ۔ 99% کیسوں میں لشکر طیبہ کا ذکر بھی ان تمام گروپوں کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے کافی سوچ بچار کرنی ہوگی کہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں، اس تاثر کو ہم نے کیسے زائل کرنا ہے، یہ ایک بہت چیلنجنگ کام ہے، اور میرا خیال ہے اس کو جلد یا بدیر ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہوگا، فوج کو اور ہماری سیاسی حکومت کو مل کے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں۔ فوجی حکومت یہ کہے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے اور سویلین حکومت کہے کہ نہیں ہے تو ماضی کا کیا کرایا ہے، اس میں ہمارا کیا ہے، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، آپ کی، میری، متین صاحب کی، ہماری حکومت کی۔ ایبسلیوٹلی، بٹ سر وہ گلوبل پرسیپشن اگین وہ کس طرح سے کلیئر کر پائے گا پاکستان؟ دیکھیں یہ میڈیا پہ کیمروں کے سامنے یہ گلوبل پرسیپشن کلیئر نہیں ہوگی، یہ عملی اقدامات کے ذریعے ہوگی، اور وہ عملی اقدامات پاکستان میں اسٹرانگ ڈپلومیسی ہے، اس میں ہماری بالکل خارجہ پالیسی ہے، باقی چیزیں وہ کام کرنے ہوں گے جن کے ذریعے جو ہم سے توقع کی جا رہی ہے عملاً جو نظر آئے گا، بالکل اس میں صرف یہ باتوں سے نہیں ہوگا۔ دیکھیں کسی کے بیان دینے سے تو آپ کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ ہمارے کوئی بھی XYZ رہنما ہے، چاہے وہ فوج سے ہیں چاہے سویلین حکومت سے ہیں، آ کے کیمرے پہ کہے جی ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ بنا ہوا ہے، کہ جی وہ تو آپ کا اپنا کیا کرایا ہے۔ اکثر لوگ ہمیں مڑ کے یہ کہتے ہیں، بالکل ان کی اسی بات پہ دیکھیں ملا منصور مارا جاتا ہے اور پشاور میں اور لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، دیکھیں پھر وہی جیسے امتیاز صاحب نے کہا، یہ پھر وہی گراؤنڈ پہ وہی صورتحال ہے کہ ایک سرتاج صاحب نے کہا کہ جو ان کی لاش ہم نے نہیں دی، وزیر داخلہ نے کہا کہ نہیں لاش لے جائیں گے، تو وہی کنٹراڈکشن ہے، ود ان کیبنٹ کنٹراڈکشن ہے، پھر سیکیورٹی اور پولیٹیکل ادارے جو ہیں ان میں کنٹراڈکشن ہے، کسی طرف کچھ اور لائن ہے، ادھر کچھ اور لائن ہے۔ پہلے ڈوزیئر تیار کیے گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہینڈ شیک ہو گیا، دوستیاں بن گئی، پھر وہ ڈوزیئر کہاں گئے کراچی والے، اس کے بعد کلبھوشن آیا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کیس بنا رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن میں بھی لے کے جائے گا کلبھوشن کا۔ ہم نے لاسٹ ایئر بھی تو شواہد دینے کی بات کی تھی، اسی کا میں نے پہلے بات کی، وہ جو لاسٹ ایئر جو ڈوزیئر بنے، ساری چیزیں بنی، وہ انہوں نے جمع تو کرا دیے، لیکن اس کے بعد کوئی ایک سنگل ورڈ نہیں آیا کہ ان ڈوزیئر پہ کہاں کیا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی، کیا کوئی اس سے انڈیا سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی ان اداروں نے، UN نے، امریکہ نے، بلکہ اب تو مودی صاحب امریکہ جا رہے ہیں، ان کے لیے بڑا ریڈ کارپیٹ ویلکم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو بجائے جو ہمیں چیزیں کرنے کی تھی، ہمارا پہلے بھی یہی بات ہوئی کہ دفتر خارجہ کو اپنی پالیسی مضبوط کرنی ہوگی، فارن آفس میں آپ کے پاس کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے، وہاں پہ اندر انٹرنل کانفلکٹ چلے ہوئے ہیں، وہاں پہ چھوٹے موٹے آڈٹ پیراگرافز کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں جہاں فوکس ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے پریسائزلی انڈیا کی فارن منسٹری، ان کی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری جو ان کا آفیشیل نام ہے، کتنی اسٹرانگ ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک چھوٹا سا بھی کیس آتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اس کو وہ کھل کے کھیلتے ہیں، میڈیا کو ساتھ ملاتے ہیں، اپنے ڈپلومیٹس کو ملاتے ہیں۔ پہلی دفعہ مقبوضہ کشمیر سے اہم کشمیری جو یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، جو انفلوئنشل ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے کشمیر کے اندر، جو یہ موومنٹ چلاتے ہیں وہاں پہ، وہ لوگ یہاں پہ آئے، ان میں سینئر لوگ بھی ہیں، اس میں وہاں کی بار ایسوسی ایشن، وہاں کی اکیڈیمیا، وہاں کے جرنلسٹ آئے ہیں۔
2 दिन ये कॉन्फ्रेंस यहां पे चला है, 2 दिन। और इसकी अहमियत आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे मीडिया में इसकी कोई कवरेज नहीं हुई। पीटीवी जो है वो मसरूफ था। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अपनी भी मसरूफी थी, यहां पे बजट पास होने जा रही थी और ये सब कुछ होने जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि सब अहम चीजें हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं वो मसरूफ हैं, लेकिन क्या ये अहम चीज नहीं थी कि कोई 10 साल बाद या 15 साल बाद, 10 साल भी नहीं, मेरे ख्याल में 15 साल बाद मकबूजा कश्मीर से, अंदर से, श्रीनगर से, जम्मू से पहली दफा यूथ एक्टिविस्ट यहां पे आए हैं और किसी को इस चीज का पता नहीं है। अच्छा, हमारे मीडिया ने, पीटीवी मसरूफ था दुआओं के अंदर हमारे वजीर आजम साहब के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे वजीर आजम हैं और यकीनन हम उनके लिए दुआगो थे। और उस पर मैं बात करने जा रहा हूं अगले सेगमेंट में, जहां पे मैं बात करूंगा कि इज्तिमाई दुआओं का सियासी इस्तेमाल उस हवाले से। लेकिन पीटीवी मसरूफ था इन चीजों के अंदर, बजट में, वजीर आजम साहब लंदन में ऑपरेशन में, और बिल्कुल इस चीज को इग्नोर किया। लेकिन इंडिया ने इग्नोर नहीं किया। आप हैरान होंगे ये अगली वीडियो देखकर, गौर से देखिएगा। ये दफ्तर खारजा जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहां पे सहाफी देखिए कितने अलर्ट है। ये हमारे सहाफियों के लिए भी लेसन है। देखिए वो सवाल, जो भारतीय सहाफी है वो क्या सवाल पूछ रहा है और आप जवाब देखिए इंडियन दफ्तर खारजा के तर्जुमान के। ये परसों का है, ये दूसरा दिन था इस सेमिनार का इस्लामाबाद में। गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है उसके बारे में, पीटीवी को, सरकारी चैनल को कुछ पता नहीं है, पाकिस्तानी चैनल्स बिल्कुल बेखबर हैं। उनकी गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती है कि वो बेखबर है, हमारा मीडिया। लेकिन इंडिया में उनका मीडिया, उनके सहाफी और उनकी जो गवर्नमेंट है कितनी अलर्ट है, ये वीडियो देखें। In Pakistan, Islamabad, on Kashmir, they are discussing the global dimensions of the Kashmir problem and India's so-called suppression in Kashmir. What is the reaction of the government of India? And the president of Pakistan has also commented just yesterday addressing the joint session. He clearly has attacked India and said that India is creating problems in the talks process while Pakistan is ready for the comprehensive bilateral dialogue. Insofar as the first part of your question is concerned, we completely reject the insinuations by vested interests against India, which has rightful sovereignty over the entire state of Jammu and Kashmir. We also stress that there are no global dimensions of the Kashmir issue except in the minds of those who seek to needlessly internationalize a bilateral matter. ये आपने देखा कि उनके सहाफी कितने अलर्ट हैं कि आपका पूरा पाकिस्तानी हुकूमत, सरकारी टीवी चैनल और आपका मीडिया इस इतने अहम इवेंट को कवर नहीं करता इस्लामाबाद में, जो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। लेकिन वहां के सहाफी जो हैं, उनकी जो ब्रीफिंग, ये परसों की ब्रीफिंग है, ये परसों की ब्रीफिंग है और वो कवर करते हैं। सहाफी कितने अलर्ट है और वो पूछते हैं कि पाकिस्तान में देखिए ये इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है कश्मीर के ऊपर और इसे वो इंटरनेशनलाइज करने जा रहे हैं। फिर आपने जवाब देखा उनके तर्जुमान का, वो कहते हैं कि अव्वल तो इसमें ये जो है पाकिस्तान, इंडिया का हिस्सा है कश्मीर, और दूसरा ये है कि इसका कोई इंटरनेशनल डायमेंशन नहीं है कश्मीर इशू का, कुछ नहीं है। आपने ये खबर ना तो हमारे सरकारी कहीं टीवी चैनल पे कहीं देखी होगी, ना आपने पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब आया इसके ऊपर। कितनी हैरानकुन बात है, कितनी बड़ी बात जो है भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कर दी है, बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़ा हाथ उठा के और उंगलियां करके कि कश्मीर का कोई इंटरनेशनल डायमेंशन नहीं है, कोट अनकोट कर रहा है वो कि कोई इंटरनेशनल डायमेंशन नहीं है उसका, और ये सिर्फ उनके जहनों में है जो ये इवेंट कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, उनका तवज्जो इसके ऊपर है, आपका तवज्जो यहाँ पे ना गवर्नमेंट इस पे जवाब देती है, ना फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी चुप है बिल्कुल। वजीर खारजा जो हैं, जाहिर है वजीर आजम साहब हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मतीन हैदर साहब, जो एक ग्लोबल परसेप्शन है पाकिस्तान मिलिटेंट्स की जो है वो एक सेफ हेवन है, पनागाह है, और जो एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है जिसकी तलाश होती है, चाहे वो मुल्ला मंसूर हो, चाहे उसामा बिन लादेन हो, उसको स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान की ही सरजमीन से मिलते हैं। तो ये चीज जो है वो और भी इस चीज को मजबूत कर देते, जो लोगों का परसेप्शन है। क्यों नहीं पाकिस्तान अभी तक इस चीज को क्लियर कर पा रहा? जी, बहुत आज की गुफ्तगू का सबसे अहम नुकता भी आपने उठाया, और ये हकीकत रही है कि इसमें अगर खुल के बोलें तो माजी में जारी बात है यहाँ पर जिहाद के लिए ट्रेनिंग कैंप्स थे, चाहे वो अफ़गानिस्तान के लिए हों, चाहे वो कश्मीर के लिए हों, और उस हवाले से जिहादी ट्रेन किए गए। जी बिल्कुल, अफगान मुजाहिदीन, कश्मीरी मुजाहिदीन, जी बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल उसमें जो असिस्टेंस थी वो अमेरिकन की जानिब से थी, और वॉर अफ़गानिस्तान में जाके वो लड़ रहे थे। वो सारी चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं,
اس کے بعد جو ہے ساری گیمز بدلتی گئی، تاریخ بدلتی گئی. اس کے بعد جب یہ کریکٹرز، یہ ٹرین جہادی ایلیمنٹس جب یہ کسی کام کے نہیں رہے تو پھر انہوں نے آ کر پاکستان میں بسیرے ڈال لیے. اور چونکہ ان کی بڑی خدمات تھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا ناتا تھا، یہاں سے ان کو دانہ پانی ملتا تھا، تو ٹرائبل ایریاز میں آ کے یہ مقیم ہو گئے. کچھ بعد میں جب آہستہ آہستہ ایکٹیویٹیز ان کی سامنے آتی گئیں، افغانستان میں انہوں نے کچھ کاروائیاں کری، افغانستان سے آگے دنیا میں کچھ کاروائیاں ایسی ہوئی جب لنکس اسٹیبلش ہوئے کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریا پہلے تو پھر پریشر ڈالا گیا جی پاکستان کے نارتھ وزیرستان میں بڑے بڑے ٹیررسٹ چھپے بیٹھے ہیں. اس سے پہلے اگر چلے جائیں وہ آپریشن تو 2 سال قبل، پھر 2011 کا آپریشن آپ کے سامنے ہے جس میں OBL کو کیپچر کر کے پھر انہیں کل کیا گیا، وہ بھی ہے. اس کے علاوہ اور بڑی بڑی یہاں سے بھارکو میں ایک آپریشن ہوا اور وہاں پہ بھی حقانی نیٹ ورک کا ایک بندہ مارا گیا. پھر ابھی ریسنٹلی جو کارروائی ہوئی ہے، تو آفیشلی تو ہمیشہ یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کہتے رہے کہ ہم ان کے قریب نہیں ہیں، ہم ان کی سرپرستی نہیں کر رہے، وی آر ڈسٹینسنگ آور سیلف فرام دیم. لیکن یہ چیزیں نکلتی آئیں. جب OBL والا بھی واقعہ ہوا تو کہا گیا دیکھیے پاکستانی ملٹری اکیڈمی کے قریب اس کی پریزنس کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو پتہ نہ ہو. تو چیزیں جب نکلتی آئیں تو اس وقت پھر ڈیفینیٹلی ہمارے عسکری اور سیکیورٹی اداروں پر پریشرز تھے. مانا تو ابھی تک کسی نے بھی نہیں، لیکن جو گراؤنڈ سے سچویشن بنی، سامنے آئی، جو سٹوری سامنے آئی، جو کچھ ہوا، چاہے وہ بلوچستان کا واقعہ ہے، چاہے وہ نارتھ وزیرستان کا واقعہ ہے، چاہے وہ ایبٹ آباد کا واقعہ، اس میں ایلیمنٹس تو سامنے آئے. اور آفیشلی تو ہم ہمیشہ تردید کرتے رہے کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اگر اتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے پاکستان کے اندر تو پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پھر کیوں نہیں ان سے علیحدگی اختیار کی اور کیوں نہیں کارروائی کی جب ان کی انوالومنٹ سامنے ہوئی دنیا میں بڑے بڑے واقعات میں. تو یقینی طور پہ ہمیں اپنے سسٹم کو درست کرنا ہوگا اور اب وقت آ گیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی مکمل طور پہ سرپرستی ختم کرنی ہوگی، ان کے خلاف کاروائیاں ختم کرنی ہوگی. یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ہمارا امیج اسی طرح دنیا میں بنا رہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ تصحیح کر دوں کہ ملا اختر منصور کبھی سب مطلوب ترین دہشت گردوں میں شامل نہیں تھا. آپ نے کہا نا کہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ اسامہ بن لادن تھا. تو ہمیں چونکہ 2 ملکوں کے درمیان مسئلہ ہے، ہمیں تھوڑی سی وہ احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اب بڑا ایک سسٹمیٹک انداز میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک افغانستان کے راستے یہاں پہ عدم استحکام پھیلانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس کو بھارت مانے یا نہ مانے، وہ باقاعدہ ایک لگتا ہے ایسا نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہے کہ پاکستان کو مختلف محاذوں پہ مصروف کرے. پہلے ہمیں خطرہ ہوتا تھا صرف مشرقی محاذ سے، یعنی بھارت کی طرف سے. ابھی وہی خطرہ اس سے بلکہ کہیں زیادہ خطرہ مغربی محاذ سے ہے، کیونکہ افغانستان کے خاص طور پہ جو خفیہ ادارے ہیں وہ ایک انسٹرومنٹ بن گئے ہیں، ایک ذریعہ بن گئے ہیں بھارت کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کا. اور اس کا بنیادی سبب پاکستان کی کشمیر پالیسی رہی ہے. اس کا ایک اور سبب جو ممبئی میں واقعات ہوئے تھے، پرفیکٹ اپرچونٹی ممبئی کے واقعات تھے، پٹھان کوٹ کا واقعہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ زندہ پکڑے گئے تھے لوگ. جو عمر اجمل قصاب تھا وہ تو زندہ پکڑا گیا تھا نا. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جو پٹھان کوٹ میں ہوا ہے. اب اس پہ بھی بہرحال شکوک و شبہات تھے کہ واقعتاً یہ یہاں سے گئے ہوئے لوگوں نے کیا ہے یا وہیں پہ موجود لوگوں نے کیا. اس بات پہ ابھی تک یہ وضاحت نہیں ہو سکی ہے. تو ہمیں اس پہ فیصلے پہ بہت زیادہ ہمیں رد عمل کا میرا خیال اظہار نہیں کرنا چاہیے. اتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، تعلقات کشیدگی کا باعث بنتے رہیں گے. ہمیں ان اسباب پاکستان کے اقتدار جن کے پاس اقتدار ہے، چاہے وہ فوج ہے چاہے ہماری حکومت ہے، انہیں ان اسباب کا بڑے غور سے جائزہ لینا ہوگا کہ جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے پاکستان میں موجودگی کا، چاہے وہ جیش ہے، چاہے وہ لشکر ہے، چاہے کوئی اور گروپ ہے، وہ لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں. وہ لوگ ببانگ دہل بھارت کے خلاف، امریکہ کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر نعرہ بازی کرتے ہیں تو اس سے اگلا قدم ان کا کیا ہوتا ہے؟ اپنے ان کے ہم چونکہ مثال کے طور پہ
خارجہ پالیسی کی ناکامیاں ذمہ دار حکومت ہے یا فوج ہے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان خاموش رد عمل بھارت سے آتا ہے، مشرق وسطی میں پاکستان کا بڑھتا ہوا کردار اور پاکستان میں دعاؤں کا، اجتماعی دعاؤں کا سیاسی استعمال. یہ سارے موضوعات پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اگلے سیگمنٹس کے اندر، اور انہی ٹاپکس میں جو ہے سیگمنٹس میں کچھ انفارمیشن، اچھی خاصی انفارمیشن میں کافی چیزیں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. لیکن سٹارٹ جو ہے بہت ضروری ہے آج، اور میں بھی آگے چل کے جیسے کہ وہ اجتماعی دعا والی بات ہے اس میں ہماری جو منظرنامہ ہے پاکستان کا، سیاست کا، اس پہ بات کروں گا. لیکن ابھی جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے اشرف غنی صاحب جو کہ افغانستان کے صدر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے ویلکم کیا. اس میں 2 تصویریں دکھائیں، یہ ٹویٹ جو ہے اسکرین پہ ابھی آ جائے گی. اس پہ انہوں نے ویلکم کیا، یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ انہوں نے ویلکم کیا نریندر مودی کو، وزیر اعظم، بھارت کے وزیر اعظم. وہ پہنچ گئے ہیں افغانستان اور بڑا پرتپاک استقبال ہے، اور بڑے گرم جوشی سے اشرف غنی صاحب لکھتے ہیں کہ میں ویلکم کرتا ہوں مودی صاحب کو اپنے دوسرے وطن میں، ان ہز سیکنڈ ہوم، اور آئی لک فارورڈ ٹو اے گریٹ کانورسیشن. میں یعنی کہ میری امید ہے کہ ہماری بڑی جو ہے اچھی کانورسیشن اور اچھی باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے خطے کے اندر جو ہے اس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ ملاقات جو ہے اس پہ ہمیں سسپیشن اور شک کی نظر سے دیکھنا لازمی ہے، کیونکہ ویسے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ خطے کے اندر کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہوتی. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ بھارت نے 1950 سے لے کے، میں آپ کو بہت پیچھے لے کر جا رہا ہوں، 1950 سے لے کے، اور یہ بہت کم لوگ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں جب بات کر رہے ہوتے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات پر، کیونکہ بھارت کی جو چھوٹی سوچ ہے وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. 1950 سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پراکسی وارفیئر کر رہا ہے، اور افغانستان اس کا پہلا چوائس تھا، پہلی وہ سرزمین تھی جسے استعمال کیا پاکستان کے خلاف. جب اس وقت ISI بھی نہیں تھی، نہ حافظ سعید تھے، نہ لشکر طیبہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس وقت بھارت 1950 سے ہم تو پراکسی وارفیئر میں، ہمارے اوپر تو الزام لگایا جاتا ہے پاکستان پہ کہ پاکستان نے شروع کیا پراکسی وارفیئر، اور کشمیر میں اور افغانستان میں پاکستان جو ہے ہمارا ملک بہت لیٹ آیا اس گیم کے اندر. بھٹو صاحب، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے بالآخر کہا کہ بہت ہو گیا ہے 1974 میں، اور انہوں نے نوجوان کچھ افغان مجاہدین کو پناہ دی پاکستان میں 74 میں، ان کو ٹریننگ دی، اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا جہاں پہ ہم نے بھی مجبوراً پراکسی وارفیئر میں آنا پڑا. تو یہ جو تصویر آپ نے بھی دیکھی جو ابھی ٹویٹ کی ہے اشرف غنی صاحب نے، بہت اچھی بات ہے کہ کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے. مودی صاحب جو ہیں وہ افغانستان پہنچ گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے افغانستان میں انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے. کوئی افغانستان میں تو کوئی ایسی چیزیں، کوئی تیل نہیں ہے، کوئی ایسی ذخیرے نہیں ہے وہاں پہ جو بھارت نے استعمال کرنے ہیں. تو پھر بھارت وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اگر امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ ہو سکتا ہے اگلے صدر ہوں اگلے جنوری 2017 میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ کیوں اس جنگ میں داخل ہو گئے، اور فضول جنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سالانہ ہم اتنے بلینز خرچ کر رہے ہیں اپنے سولجرز کے اوپر. اگر امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں افغانستان میں، ہمارے لیے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تیل ہے، نہ کچھ اور ہے، کیا ہے وہاں پہ. تو انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے، انڈیا کو کیا مل رہا ہے افغانستان کے اندر جو مودی صاحب اتنا فوکس انہوں نے افغانستان کو رکھا ہوا ہے. ابھی وہ بائی دا وے جو آپ نے یہ ٹویٹ دیکھی ہے اشرف غنی صاحب کی، وہ گئے ہوئے ہیں ڈیم کا افتتاح کرنے، جو کہ صوبہ ہرات میں ہے. ہرات وہ صوبہ ہے افغانستان کا جو ملحقہ ہے ایران کے ساتھ، اور پھر اس کا ظاہر ہے اس صوبے کا بہت بڑی اہمیت ہے، بالکل جیسے کہ پاکستان میں بلوچستان کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بلوچستان سے سی پیک اقتصادی راہداری جو ہے گوادر سے لے کے کاشغر تک، چین تک، اس میں اہم کردار جو ہے بلوچستان کا سب سے پہلے ہے، پھر ظاہر ہے باقی تو پورا پاکستان میں وہ پھیلے گا. لیکن اسی طرح صوبہ ہرات جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ چابہار جو اب بھارت، افغانستان اور ایران کھڑے کر رہے ہیں وہ گوادر کے آمنے سامنے، یہ صوبہ ہرات جو ہے یہیں سے وہ ٹرین، وہ تمام ٹرانسپورٹیشن روٹ جو چابہار سے نکلنی ہے وہ ہرات سے گزرنی ہے. ہرات میں مودی صاحب جو ہیں اب وہ افتتاح کرنے گئے ہیں ایک ڈیم کا، وہ ڈیم کا افتتاح کریں، وہ دکھا رہے ہیں کہ اپنا سافٹ امیج کہ ہم افغانستان میں بڑا کام کر رہے ہیں. تو ویسے تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی کہ مودی صاحب جو ابھی افغانستان گئے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ مودی صاحب افغانستان سے نہ کو تیل ملنے نہ کچھ، ان کو افغان سرزمین چاہیے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ کلیئر ہے، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. آپ یہ اس کا کوئی وہ اچھی باہمی تعلقات اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ کھیل ہے.
اور یہ ان کو ورنہ نہ ان کو کوئی ہیرے ملنے ہیں، نہ کوئی فروٹس مل رہے ہیں انڈیا کو افغانستان سے، نہ تیل مل رہا ہے، نہ گیس مل رہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ افغانستان صرف